حضرت میر صاحب نام تھا سید عشرت جمیل فرما رہے ہیں یہ جو بیان اب آگے شروع ہوگا جذب کا بیان، عارف باللہ مرشدنا و مولانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، اس وقت تو دامت برکاتہم، اب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان وعظ ہے جو حضرت والا نے مسجد اشرف گلشن اقبال کی محراب سے بوقت 11:30 بجے صبح سالکین طریق کے ہفتے واری اجتماع میں مسلسل 4 جمعہ بیان فرمائے، جس کے پہلے 2 حصے اول اور دوم کافی عرصے پہلے شائع ہو چکے تھے، اب آخری 2 حصے سوم چہارم شائع ہو رہے ہیں۔ حضرت والا نے اس وعظ میں قرآن پاک کی آیت اللہ یجتبی الیہ من یشاء سے حق تعالیٰ کی صفت جذب کی تفسیر اور تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہوئے ان بندوں کے حالات بیان فرمائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جذب فرمایا یعنی اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل اور دور تھے، اچانک ان پر صفت جذب کا ظہور ہوا اور وہ اللہ والے ہو گئے۔ جو اس وعظ کو پڑھے گا، تمہارے لیے جو اس وعظ کو سنے گا، جو اس وعظ کو پڑھے گا، چاہے کتنا ہی غافل، گنہگار، مایوس، پسماندہ، مردہ دل ہو، انشاءاللہ تعالیٰ رگ رگ میں حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوں کی ایک حیات تازہ محسوس کرے گا، ایک ایک لفظ میں جذب حق کی ایک برقی رو دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آخر میں حضرت والا دامت برکاتہم نے حدیث پاک کے بارے میں بھی بتایا، سنیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ، سنیے بھائی شاہ عظیم متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اور میری مشیت اور میرا فیصلہ اور میرا ارادہ جس بندے کے متعلق یہ ہو جائے میں اس کو اپنا ولی بنا لوں، ساری دنیا کی طاقت میرے راستے میں، اس کے رواں دواں ہونے میں اور اس کے ارتقاء میں، بلندی میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عزیز ہے۔ اللہ جس کو اپنا بنانا چاہیں، کسی مائی کلال میں دم نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ جائے، رکاوٹ ڈال دے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا ایک نام، ایک صفت عزیز ہے۔ عزیز اللہ کا ایک نام ہے۔ عزیز کا ترجمہ مفسرین اور محدثین نے کیا ہے القادر علی کل شیء، جو ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہو، پوری قدرت رکھتا ہو، ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، یعنی کوئی طاقت اللہ کے ارادے میں اور استعمال قدرت میں حائل نہ ہو سکے، نہ کوئی روڑا اٹکا سکے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ہدایت کا اور ہمیں اپنے ولی بنانے کا ارادہ فرما لے، انشاءاللہ کام بن گیا، کیونکہ حق تعالیٰ کے ارادے میں اور مراد میں کوئی تخلف ناممکن اور محال ہے، یعنی کچھ گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے پر مراد کا ترتب لازم ہے۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا اسے پورا ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ فرمائے اور ان کی مراد میں تخلف واقع ہو جائے، یعنی وہ مراد پوری نہ ہو یا تھوڑی پیچھے ہٹ جائے، دیر سے پوری ہو، نہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی اس صفت سے آگاہ فرمایا، یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، قرآن میں اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، جبھی تو بیان فرمایا۔
اسی کو کہہ رہے کہ یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر ابا چاہتا ہے کہ یہ خزانہ بچوں کو نہ دوں تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں۔ جو کچھ اللہ پاک نے اپنے خزانے بتائیں وہ ہمیں دینے کے لیے، اور اگر سارے عالم کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنا لے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کریم ہے۔ اب کریم کے معنی سنیے۔ کریم کی دو صفت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو نالائقوں پر مہربانی کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ لہذا اس مجمع میں کوئی اپنی نااہلیت اور نالائقیت کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارا اور آپ کا پالا کریم مالک سے ہے۔ اور کریم کی تعریف محدثین نے یہ کی ہے، الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق۔ کریم وہ ہے جو بلا حق اور بلا قابلیت کے عطا کر دے، مثلا تم اس قابل نہیں لیکن پھر بھی تمہیں دے دے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کریم کے، ولا یخاف نفاد ما عنده، جو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ کرے۔ لہذا سارے عالم کو اگر اللہ تعالیٰ ولی بنا لیں تو اللہ کے خزانہ کرم میں ایک ذرہ کمی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی میں ایک ذرہ اضافہ نہ ہوگا۔ اگر ساری دنیا شیطان ہو جائے اور کفر میں مبتلا ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے سجدوں سے ہمیں عزت ملتی ہے، ہمارے سبحان اللہ سے ہم پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں ہی۔ ہمارے سجدوں سے، ہماری نمازوں سے ہمیں تو عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت تھوڑی بڑھ رہی۔ لیکن جو ان کی پاکی بیان کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من نہ گردم پاک از تسبیح شاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، میں تمہارے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں تو اسی کو اے دنیا والوں، میں تمہارے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا، میں تو پاک ہی ہوں۔ لیکن جب تم سبحان اللہ کہتے ہو اور میری پاکی بیان کرتے ہو تو اس کے صدقے میں ہم تم کو پاک کر دیتے ہیں۔ پاک ہم عیشا شوند و درفشاں، جو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، ہم تو پاک ہیں ہی، تمہارے پاک کہنے سے ہم پاک تھوڑے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس خزانے کو ہم سب مانگتے رہیں کہ اے خدا، ہم نے اپنے دست بازو کو، ہاتھ پیر کو بہت مار لیا، بہت آزما لیا، ہم نے اپنے ارادوں کی طاقت کو آزما لیا، بار بار توبہ توڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے عزم کی رسوائیاں آپ کی عظمت اور برتری کی دلیل ہیں۔ ہمارے ارادوں کا ٹوٹ جانا، ہماری توبہ کا ٹوٹ جانا، یہ بھی آپ کی بڑائی کی دلیل ہے۔ تیری ہزار رفعتیں، تیری ہزار برتری، میری ہر شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں۔ کیونکہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ پکا ارادہ کرتا ہوں پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لہذا سوائے رونے دھونے کے اور کوئی راستہ نہیں، اللہ سے رو رو کر مانگو۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی ہے، زور را بگزار زاری را بگیر، اے لوگوں طاقت سے اللہ تک نہیں پہنچو گے، زاری اختیار کرو، عاجزی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کہ اللہ ہم تھک گئے چلتے چلتے، شیطان نے ہمیں پریشان کر دیا، لہذا اب آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بنا لیں۔ رحم سوئے زاری آید اے فقیر، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب بندہ روتا ہے۔ بندہ جب روتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اس وقت اترتا ہے جب بچہ روتا ہے۔ اگر دودھ پلانے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی تم اس کی چھاتی کاٹ کے دیکھو گے تو خون نکلے گا۔ بچہ جیسے ہی روتا ہے تو ماں کی چھاتیوں کے خون کو اللہ تعالیٰ دودھ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، دودھ میں بدل دیتے ہیں۔ بچہ جب روتا ہے ماں کی چھاتی کا خون دودھ بن جاتا ہے، اور جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں اترتا، ماں کی چھاتی میں خون بھرا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو کر بچے نے رونا شروع کیا تو وہی خون فوراً دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے
ایک سیکنڈ پہلے ساری چھاتی خون سے بھری ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور رویا، اس کے رونے میں کیا کرامت اللہ نے رکھی ہے، اسی وقت ماں کا سارا خون جو چھاتیوں میں ہے دودھ سے مستحیل اور مبدل اور بدل گیا۔ سنی کبھی مثال سنی گیا، ساری زندگی میں نہ سن پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہی شان ہے، ایک نافرمان ہے، صفت غضب کے تحت ہے، لیکن ذرا سا رویا کہ مالک مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ سے خطا ہوئی، اسی وقت حق تعالیٰ کی صفت غضب صفت رحمت سے بدل جاتی ہے۔ ابھی تو سزا کا مستحق تھا، اب عطا کا مستحق ہو گیا۔ ابھی 1 منٹ پہلے اس قابل تھا کہ اس پہ عذاب آتا، لیکن جیسے توبہ کی اب اس قابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرما رہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ سنیے غور سے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، 2 بجے رات کو حکم ہوا کہ بغداد سے موصل جاؤ، ایک علاقہ، وہاں سے موصل پہنچے۔ ایک ابدال کا انتقال ہو رہا تھا، سارے ابدال جمع تھے۔ خضر علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے زمانے کے غوث تھے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ غوث کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک وقت خاص قرب عطا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خاص قریب ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا قرب کسی کو نہیں عطا ہوتا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ وقت آیا کہ جس وقت روئے زمین پر اتنا مقرب کوئی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ جو ابدال انتقال کر گیا، اب دوسرا ابدال کہاں سے لاؤں؟ اب کس کو آپ اس کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں، اور ابدال کون ہے وہ؟ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں کے آدمی نے کہا کہ میں ابدال ہو گیا ہوں۔ کیا کہا؟ ابدال بن گیا۔ حالانکہ جو اصلی ابدال ہوتا ہے وہ اپنے کو جتاتا نہیں، یہ نقلی تھا۔ اس لیے جب حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں، تو فرمایا کہ ظاہر کرنے والا اور اکڑنے والا ابدال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، پہلے گوشت تھا، اب دال بن گیا، یعنی تکبر کی نحوست سے ابدال ہو گیا، یعنی اس کا درجہ گر گیا۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے، ایک بستی ہے اور وہاں ایک عیسائی ایک گرجا گھر میں اپنے عیسائی مذہب پر زنار پہنے ہوئے عبادت میں مشغول ہے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا آپ اب ابدال کس کو بنائیں گے؟ سمجھ گئے؟ بڑے درجے کے بزرگ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ داری کو سونپ دیتے ہیں دنیا داری۔ تو اب حکم کیا ہو رہا کہ جاؤ، ایک عیسائی ہے وہاں جاؤ، وہ اپنی عیسائی مذہب میں لگا ہوا ہے، آپ جائیے اور اس سے کہیے کہ زنار کو توڑو، زنور بن جاؤ، نور والے بن جاؤ۔ زنار کو ان کی علامت ہوتی ہوگی دھاگا واگا، زنار توڑ دے اور کلمہ پڑھ اور اس کو ابدال کی کرسی پر بٹھا دیجیے۔ اس بڑے ولی اللہ کے درجے پر اس کو بٹھا دو جو ابھی حالت کفر میں ہے، ابھی وہاں عبادت ہی کر رہا، کافر ہے۔ ادھر سے حکم ہو گیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، کلمہ پڑھاؤ اور ابدال بنا دو، 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ اللہ کی رحمت کے دریا میں جب جوش آتا ہے تو 100 برس کے کافر کو فخر اولیاء بنا دیتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گرجا گھر میں جا کر پکڑا اور فرمایا جلدی توبہ کر، عیسائی مذہب سے اب اسلام کے سوا کوئی مذہب قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ لبیک یا عبدی، بیچ میں ایک واقعہ آ گیا، خیر اس نے توبہ کیا۔ آگے بتائیں، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندو ایک بت کے سامنے کہتا تھا صنم صنم، ایک دن غلطی سے نکل گیا سمد، بس فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، دوبارہ آیا یہ واقعہ، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے بتوں کے سر پر دے مارا اور کہا ظالموں، 90 سال سے تمہارا نام لے رہا ہوں اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا، آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے لبیک فرمایا۔ یہ اسی کے بیچ میں تو آیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ پہلے ہوا تھا، تو بس
اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ مضمون دوسرا چل رہا. بیچ میں حضرت کئی جگہ اس واقعے کو تذکرہ کریں سمد والوں کو، ہندو والے کو، کہ صنم صنم کہہ رہا تھا. خیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی جذب ہے، یہ سب جذب کے قصے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ حق تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں پر بصورت جذب نازل ہو جائے اور ہمارے دل و جان جذب ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے دست و بازو کو آزما لیا. کتنی مرتبہ توبہ کر لی ہم میں سے ہر کسی نے. روزانہ توبہ کرتے ہیں، روزانہ ٹوٹ جاتی ہے. صبح کو توبہ کریں، دوپہر کو ٹوٹ جا، دوپہر کو توبہ کریں، شام کو ٹوٹ جا. خوب آزما لیا ہم نے اپنے کو. لہذا اللہ تعالیٰ کا سہارا لے کر چلیے. رو دھو کر کتنی توبہ کر کے توڑ چکے ہیں. ہرن کا شکار کرنے نکلے تھے لیکن افسوس کے جنگلی سور کے منہ میں، یعنی نفس کی بری خواہشات کے منہ میں جگڑے ہوئے ہیں اور ذلت خاری کے ساتھ پسے جا رہے ہیں. نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے. اس لیے دوستو آخر میں یہی معاملہ کرو جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے. رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی ہے کہ غالبہ بر جاذبہ اے مشتری، اے میرے خریدنے والے، ساری دنیا کے حسینوں کے جذب پر، مال و دولت کے جذب پر، الیکشن وزارت عظمیٰ کے جذب پر آپ سب پر غالب ہیں. آپ یا اللہ جس کو کھینچنا چاہیں، کسی مائع کلال میں دم نہیں کہ وہ آپ کو روک سکے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا یہ جذب نصیب فرمائے. لیکن بعض لوگ جذب کے معنی نہیں سمجھتے. ایک دیہاتی تھا، وہ روزانہ یہی کہتا تھا یا اللہ مجھ کو جذب کر لیجئے. ایک مسخرے مذاقی آدمی نے سنا تو یہ کیا کہ جس درخت کے نیچے وہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے کھینچ لے، اسی پیڑ پر رسی لے کر بیٹھ گیا. اسے مذاق کی سوجی. بیچارہ بھولا بھالا آدمی جب اس نے کہا خدا مجھے جذب کر لے، کھینچ لے، تو اس نے رسی لٹکا دی اور عجیب و غریب آواز میں کہا کہ اے شخص تیری دعا میں نے قبول کر لی. وہی مولا، ہاں وہی والا، وہی صورت ہے. میں نے تیری دعا قبول کر لی، اس رسی میں اپنی گردن باندھ لے، آج میں تجھ کو جذب کرتا ہوں. اس نے جلدی سے خوشی میں باندھ لیا کہ اب تو راستہ طے ہو جائے گا. لیکن جب اس نے رسی کو کھینچا تو گردن دبنے لگی، آنکھیں باہر نکلنے لگی. تو اس نے کہا اے اللہ میں تیرے جذب سے باز آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آنکھیں بھی نکل جاتی ہیں، گردن بھی دبی جا رہی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھ کو سالک ہی رہنے دیں. کھینچنے والے کو ہنسی آ گئی اور اس نے رسی چھوڑ دی. وہ گردن سے رسی کھول کر بھاگا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اتنا ڈر گیا، اس کے بعد اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ جذب نہ کر لیں. خیر جذب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سچ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نادانی. اللہ تعالیٰ کو رسی کی ضرورت نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتا ہے تو اس کے قلب و جاں اس جذب کو اور اس کھینچاؤں کو محسوس کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے تو قلب و جاں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو یاد کر رہا ہے، کوئی ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھ جانا، اذان ہوتی فکر ہو رہی نماز کی، کوئی یاد کر رہے ہیں. محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، جس کو خود یار نے چاہا اسی کو یاد آئی. اب سمجھے آپ کا مسجدوں کی طرف قدم کا اٹھ جانا، سمجھیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم نمازی، ہم پڑھ رہے، اور سو کے گزار دینا، رمضان میں سنتیں بھی چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا جذب ہے. تو یہ حضرت دیکھو کتنی شان. کوئی ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق دے رہا ہے. اللہ والوں کے پاس چلے گئے، کسی بزرگ سے ملنے چلے گئے، کسی کے بیان میں چلے گئے. آپ خود نہیں چاہ رہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے. میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. لاکھ سمجھتا میں اسرار محبت، میں خود سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں. گناہوں سے نفرت اور کراہت کے مضامین دل میں آ رہے ہیں. دل میں آپ کتنی اپنی زندگی پہ افسوس ہو رہا ہے اور سوچ رہا ہے بھائی کتنے گندے گناہ ہیں. چند دن میں سارے حسین، لڑکا ہو تو بڈھا ہو جائے گا، لڑکی ہو تو بڈھی ہو جائے گی. اس مراقبے کو ایسا قوی
اس مراقبے کو ایسا قوی دے دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے دل لگانا وہ اپنی حماقت اور نادانی اور اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتا ہے۔ جو آج اس آدمی کے دل میں بیٹھ جائے کیا ہیں لڑکیاں ہمارے وقت کو ضائع کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر رہی ہیں، منحوس ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یاد نہ کرتے تو یہ غیروں کو یاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور غیر اللہ کی یاد ایک دل میں جمع تھوڑا ہی ہو سکتی ہے۔ ہائے ہائے، وہ خوب سمجھ جاتا ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ گال ہمیں گندے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابلیس شیطان مردود دھوکے باز بزنس مین ہے، گال اور آنکھیں دکھا کر، اچھا سودا دکھا کر خبیث اور گندے مقامات پر آبرو ریش مبارک کو پہنچا دیتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ دھوکے باز بزنس مین ہے، لڑکیوں کے گال دکھاتا ہے، خوبصورت خوبصورت ہونٹ، اور پہنچا دیتا کہاں ہے؟ گٹر لائن میں، وہاں پڑے بھائی دھاڑی سمیت۔ تو حضرت جی تھے، صوفی صاحب تھے، تو علی فلانے صاحب تھے، وہاں طواف کر رہے اس کے انتہا میں نہیں آنے کے، جہاں سے پخانہ نکلے اور پیشاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کی برائی کو یقین کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ ہر وقت اس کو جذب میں رکھتے ہیں، ہر وقت کھینچ کر رکھتے ہیں، اس کی رسی ڈھیلی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے سہارنپور سے کہیں گئے تو بڑے ڈھیلے ہو گئے، اگر یہ بات ہے تو سمجھ لو کہ جذب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ رو رو کے مانگنا چاہیے، ہر وقت اس کو جذب میں رکھتے ہیں۔ وہ کہاں جا سکتا ہے جس کو خدا کھینچے ہوئے ہے۔ اب جذب کے واقعات سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ جسے اپنی طرف بلاتے ہیں ان کے واقعات۔ میں نے سوچا تھا کہ آج اس مضمون کو ختم کر دوں گا، لیکن میری کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ زبان تابع ہے رحمان کے، عبد کی زبان تابع ہے رحمان کے۔ دیکھتا ہوں کہ کہاں تک گاڑی چلتی ہے، جتنے اسٹیشن آ سکیں گے، ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا تھا، حضرت نے وہ سنا دیا تھا۔ اب آگے سنیے واقعات جذب کے۔ یہ دیکھیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حضرت عجیب بات، شیطان کو کوئی قدرت اللہ نے اپنے خاص بندوں پر نہیں دی۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے برے کرتوت کی وجہ سے شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بچہ نافرمانی کر کے اپنے ابا سے دور ہوتا ہے تو غنڈے بدماش اس کو قابو میں لے آتے ہیں، برے دوست اس کو پکڑ لیتے ہیں، بری سوسائٹی اس کو گھیر لیتی۔ ورنہ اگر کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہو تو شیطان کی کوئی طاقت نہیں اس کو اپنے قابو میں لا سکے۔ ایک معمولی بچہ اگر اپنے ابا کی گود میں ہو تو کسی کی مجال ہے جو باپ سے چھین لے؟ باپ جان دے دے گا مگر بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے تو کیسے کوئی ظالم غنڈہ اسے چھین سکتا ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے نفس ہو، چاہے کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل میں اندھیرے چھا گئے اور شیطان نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تو پھر اسے بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں اندھیرے کو نور سے بدل دیجئے۔ شیطان روشنی میں نہیں رہتا، لہذا جلدی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، شیطان بھاگ جائے گا۔ کیونکہ چمگادڑ کو حق نہیں ہے وہ سورج سے آنکھیں ملا سکیں۔ دیکھا چمگادڑ دن میں نظر نہیں آتے، خلیفۃ المسلمین چمگادڑ دن میں نظر نہیں آتے۔ چمگادڑ ایک جانور ہوتا ہے، راتوں کو الٹا لٹکا رہتا ہے، دن میں نہیں نظر آتا وہ، کیونکہ سورج سے آنکھ ملانے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ اسی طرح جب دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جائے تو شیطان کو ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا مقابلہ کر سکے، لہذا وہ فوراً اس دل سے بھاگ جاتا ہے۔ جلد نمبر 4 میں حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں عش کر گیا، واہ رے خدا کے عاشق، ایک سلطنت کیا چھوڑی کہ سلطنت دائمی مل گئی۔ ان کا تذکرہ تفسیروں میں آ رہا ہے، تفسیروں میں، قرآن کی تفسیروں میں، سلطان ابراہیم بن ادھم کا اللہ پر مرنے کا انعام کہ
کہ قرآن کی تفسیر جہاں ہو رہی ہے، قرآن کی تشریح، وہاں آ رہا ہے ابراہیم ابن ادہم کا نام، اللہ پر مرنے کا انعام وہیں آ رہا ہے جہاں اللہ کا نام ہے نا، وہیں آ رہا ہے ابراہیم ابن ادہم کا نام۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، اللہ پر مرنے کا انعام، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے تو ابراہیم ابن ادہم کا نام تفسیروں میں آ رہا، اللہ اکبر، یہ جڑ گیا ایک دم۔ اب میرا کیا نام، اللہ پر مرنے کا انعام، اب ابراہیم ابن ادہم کا نام بھی آیا اللہ کے نام سے۔ چلو خیر آگے چلیے۔ اللہ اسے پورا کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا نام بلند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا فَإِذَا ذُكِرْتُ مَعِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا، جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ساری دنیا میں اذانیں ہوں گی، ساری دنیا میں تکبیریں ہوں گی، تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور آپ کا نام محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہی مرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر الدر المنصور یہی لکھا ہے، اے اذا ذکرت معی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام زمین پر لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لازم کر دیا۔ آذانوں میں بھی جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی یہ درجہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کی سنت اور شریعت پر انسان جان دیتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے کہ سنت کا تقاضا کیا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے کہ حق تعالیٰ کی شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے سامنے نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے، تو اس کا نام بھی اللہ اور رسول سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ تیرے حکم کی تیغ سے میں بسمل ہوں، شہادت نہیں میری ممنون خنجر، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار سے شہید ہوں، میری شہادت جو ہے وہ تلوار کی محتاج نہیں۔ کافروں کی تلوار سے تو بہت سے لوگ قتل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے حکم کی تلوار سے ہر وقت قتل ہوئے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو لوگ اپنے نفس کی بری بری خواہشوں کو کچل رہے ہیں اور گندی خواہشات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ لڑکی کو دیکھنے کا دل نے تقاضا کرا، فوراً نظریں پھیر لی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تلوار جو ہے مار دی۔ یہ کوئی اور بھی گناہ کا دل میں خیال آیا، فوراً نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار کھا لی۔ علماء التانوی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھے گئے، وہ اتنی بڑی سعادت مل گئی، بغیر گردن کٹائے، بغیر سر کٹائے، بغیر ہاتھ کٹائے، صرف اتنا کر لو لڑکیوں سے نظر بچا لو، گناہوں کے تقاضوں کو کاٹ دو اللہ کے حکم کی تلوار سے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ یہ حضرت فرما رہے افسوس ہے اس مٹی کے تودے پر، افسوس ہے اس مٹی کے جسم پر جو وزن میں 2.5 من ہو، لیکن جب خدا کا حکم آ جاتا ہے تو ننگے و روبہ بن جاتا ہے۔ کھانے پینے میں سب سے آگے دسترخوان پہ، جب حکم آیا نظر جھکا لو، لڑکیوں کو نہ دیکھو، اب وہاں ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی۔ ایسے شخص کے حال پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے، اور ایسا شخص جتنا بھی اپنے حال پر روئے کم ہے۔ گنہگار کے حال پر جتنا رویا جائے کم ہے، اور وہ خود اپنے حال پر جتنا روئے وہ بھی کم ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ خون کے آنسو بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے، لہذا اپنے حال پر رحم کرو
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حال پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے چکر چھوڑ دو، پہلے اپنے حال پہ ہی رحم کر لو بھائی، اپنے حال پر رحم کر لو، اپنی ساتھ خیر خواہی کر لو، اپنی ساتھ بھلائی کر لو۔ بھلائی کا مطلب اپنا ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ہم سب اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کریں۔ اگر یہاں ہم نے اپنے آپ پر رحم نہ کیا، اللہ تعالیٰ وہاں رحم نہیں کریں گے کہ تجھے اپنے آپ پر دنیا میں رحم نہیں آیا، تجھے پتہ نہیں تھا اگر میرے حکم توڑے گا تو جہنم میں جلنا پڑے گا، تجھے دنیا میں اپنے آپ پر رحم نہیں آیا تو میں اب تیرے اوپر کیا رحم کروں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو خریدا ہے وہ اگرچہ بعد میں توبہ سے معافی ہو جائے گی، لیکن جب گرہ لگ جاتی ہے تو اس کے اثرات بہت دن کے بعد جاتے ہیں۔ جب گرہ لگ جاتی ہے تو اثرات بہت دن بعد جاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے، نیند آ رہی تم آج؟ خیر، جذب کا واقعہ سنیے، اب بات ختم، اب عجیب عجیب واقعات آ رہے بڑے زبردست۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ ہے جذب۔ اب درمیان میں دوسرا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گنہگار تھے، ڈاکے مارتے تھے۔ ایک گھر میں ڈاکہ مارنے کے لیے اپنے ڈاکوؤں کے گروہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ چار دیواری پر کھڑے تھے کہ کودنے کے لیے اس گھر میں تیار تھے۔ ایک اللہ والے کی تلاوت کی آواز آ گئی، اتنے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور آیت کیا ہے؟ الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، نرم پڑ جائیں۔ بس چوٹ لگ گئی، وقت آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جذب کرنا چاہتے تھے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ چوٹ لگ گئی، فوراً اتر آئے، کہا کہ اللہ میرا دل نرم ہو گیا، آپ کی یاد کے لیے وقت آ گیا۔ بس تمام ڈاکوؤں سے کہا میرے اللہ نے مجھے جذب کر لیا ہے، اب میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہم نفسو رہا نہیں۔ اے ڈاکو، اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا۔ جہاں جہاں ڈاکہ مارا تھا وہاں پیسے واپس کیے، اور جہاں نہیں کر سکے پیر پکڑ کر روئے کہ مجھے معاف کر دو، قیامت کے دن نہ پکڑنا۔ آج اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ مناجات میں ہمارے چاروں سلسلے کے اولیاء اللہ کا جو شجرہ ہے اس میں ان کا نام آتا ہے۔ کوئی 3 سلسلے ہیں جن میں حضرت فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے، چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی سلسلوں کو چھوڑ کے 3 سلسلے ایسے ہیں جو آدمی اللہ کا دوست بنے گا تو اس میں حضرت فضیل ابن عیاض بھی واسطہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہمارے تک نور پہنچتا ہے۔ آج ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کہاں تو فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، آج ساری دنیا کے بزرگ، موجودہ بزرگ، پہلے بزرگ، حضرت تھانوی، سب فضیل ابن عیاض کے صدقے میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ کہاں ڈاکوؤں کے سردار تھے، اب ان کے طفیل میں دعائیں مانگی جا رہی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ مرنے کا انعام، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اب دوسرا واقعہ سنیے، مثنوی میں نصوح کے جذب کا واقعہ۔ ایک شخص تھا، نصوح نام تھا اس کا۔ میں سلطان ابراہیم ابن ادھم کے واقعے کا آغاز کر کے اب میں اس دوسرے قصے میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے پیر و مرشد مولانا رومی کا طرز بیان۔ دیکھیے ہمارے بچپن کے پیر و مرشد ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب فرما رہے ہیں، بالغ بھی نہیں ہوا تھا جب ہی سے مثنوی مولانا روم پڑھ رہا ہوں، اور وہ اثر اور فیضان ان کا آ رہا ہے، تو میں کیسے ترتیب سے بیان کر سکتا ہوں؟ میرے اندر بھی ترتیب نہیں رہ سکتی۔ مولانا رومی کا طرز یہ ہے، ایک قصہ سنایا، ابھی وہ قصہ پورا نہیں ہوا تھا، دوسرا قصہ اس میں گھسیڑ دیا، دوسرا قصہ پورا نہیں ہوا، تیسرا گھسیڑ دیا۔ اب وہ دونوں قصے بعد کے پورے کرے، پھر تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے والے قصے کو پورا کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں میرے اندر بھی ترتیب نہیں رہتی۔ شروع کرا تھا ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ، بیچ میں فضیل ابن عیاض کا آ گیا، اس کا آ گیا، اس کا آ گیا، اب پھر دوبارہ وہیں آ رہا پڑ رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بھی ترتیب نہیں ہے۔ مثنوی میں ایک قصے میں دوسرا، دوسرے میں تیسرا، اور پہلا قصہ آخر میں 50 ورق کے بعد بیان کیا۔ یہاں سے پہلا قصہ شروع کیا، 2-3 صفحے، اب یاد آ گیا حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو، دوسرا قصہ شروع کر دیا، دوسرے کے بعد تیسرا یاد آ گیا، تیسرا شروع کر دیا۔ اب 50 ورق کے بعد یاد آیا، وہ تو میں ابراہیم بن ادھم کا قصہ شروع کر رکھا تھا میں نے، اب 50 ورق کے بعد اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ لہذا حضرت نصوح کا واقعہ سنیے، جو ایک گنہگار زندگی گزار رہے تھے، بڑے خوبصورت تھے، گورے چٹے تھے، اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی، آواز بازوں کی نرم ہوتی ہے، ہوتے مرد ہیں
اور بہت وزنی بھی، لیکن آواز بالکل ایسی جیسے کوئی ٹیڑھی بول رہی ہو۔ ایک صاحب میرے یہاں ہیں، انہوں نے جب ٹیلی فون اٹھایا اور کہا ہیلو، تو اس نے کہا کہ بیٹی اپنے ابو کو بلاؤ، حالانکہ وہ خان تھے اور بہت تگڑا خان ہے۔ اس نے کہا میں بیٹی نہیں ہوں، بیٹا ہوں، میں بیٹی نہیں ہوں، میں تو بیٹا ہوں۔ آواز ذرا نرم سی ہے، تو اس کی آواز عورتوں کی سی تھی، اور گال پر بال بھی بالکل نہیں آئے تھے، گال تھے فارغ البال، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ بس اس نے شہزادیوں کو اور بادشاہوں کی بیویوں کو نہلانے، دہلانے اور مالش کرنے کی نوکری کر لی۔ مرد تھا، آواز عورتوں جیسی تھی، چہرے پہ دھاڑی نہیں آئی تھی، بعضوں کے دھاڑی نہیں آتی، بالکل دھاڑی نہیں آتی، ایک آدھ بال آ جاتا ہے، بعضوں کے ایک آدھ بال بھی نہیں آتا، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، مرتے دم بڑھاپے تک بھی ایک بال نہیں آتا۔ تو یہ نسوح بھی ایسا ہی تھا، عورتوں جیسی آواز تھی، چہرے پہ ایک بال بھی نہیں تھا، تو دھوکہ ہو جاوے تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ تو اس نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نسوح نے کیا کرا کہ شہزادیوں اور بادشاہوں کی بیویوں کو نہلانے، دھولانے اور مالش کرنے کی نوکری کر لی۔ برقع اوڑا کرتا تھا، اس میں بھی ذرا مردانہ ضعف اور کمزوری نہیں تھی، مرد تھا لیکن پورا۔ لہذا تمام عورتیں جتنی بیگمات کو نہلاتی دھلاتی تھیں، سب سے نمبر 1 پاس ہو گیا یہ، کیونکہ یہ مرد تھا۔ لہذا یہ زیادہ طاقت، زیادہ قوت اور ساتھ ساتھ اندر کی شہوت کے سبب ایسی مالش کرتا تھا کہ بیگمات نے سب خواتین نوکرانیوں سے کہہ دیا تھا کہ بیویوں تم مالش مت کرو، یہ بڑی بیوی آئی ہے، بس ہم اسی سے مالش کروائیں گے۔ جنگل وہیں قریب تھا، بیگمات عورتوں کی مالش کرنے کے بعد اس جنگل میں جا کر رویا بھی کرتا تھا کہ خدا ایک دن موت آئے گی، پھر آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ادھر توبہ بھی کرتا اور ادھر مالش کا کام پھر کر کے اپنے نفس کو خوب مزے لینے کا موقع دیتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نفس اتنا کافر، یعنی اس قدر بدمعاش اور خبیث ہو چکا تھا، ادھر توبہ کر کے آتا، ادھر پھر وہی کام شروع کر دیتا۔ ہزاروں بار اس نے توبہ توڑ دی، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کے جذب کا وقت آ گیا۔ جذب مانگی، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھینچ لے۔ دیکھیے جب جذب کا وقت آتا ہے تو اس کے راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ اب جذب کا وقت آ گیا، اسی جنگل سے ایک عارف باللہ گزر رہے تھے اللہ والے۔ اسی وقت نسوح کو تقاضا ہوا کہ جنگل چل کر روں۔ دیکھا کہ ایک عارف جا رہے ہیں اللہ والے، نسوح نے دیکھا، رفت پیش عارف زشت کار، وہ بدکار مرد جو عورت بنا ہوا تھا، وہ گنہگار ایک عارف باللہ اللہ والے کے پاس پہنچا، اور کیا کہا اس نے؟ در دعائے خیش مارا یاد دار، اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا۔ لہذا بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اسی وقت صلی اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور ساتوں آسمانوں کو اس کی دعا پار کر گئی۔ جذب کا وقت آ گیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اسے نسوح کو اپنا دوست بنانا ہے۔ اللہ نے اس کو جذب کر لیا اور غیب سے اس کے لیے ایک راستہ نکالا اور ایک انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے دوست بنانا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہو، زناکار ہو، کبابی ہو، یعنی اگر وہ صحیح بھی ہو جائے، ہمیں اس کے ساتھ اسے اپنا دوست بناتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے، اور گھڑی گھڑی اس کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، بھائی کیسا تھا، یہ تو شرابی تھا، عیبی تھا، نشے والا تھا، اگرچہ وہ ٹھیک ہو گیا پھر بھی اس کی باتیں یاد آتی رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ پھر بھی دوست بناتے ہیں۔ اب جو واپس آ گیا دعا کروا کے اللہ والوں سے، تو بادشاہ کی جتنی بیویاں تھیں ان میں سے ایک نوجوان بیوی کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار تلاش کرنے کے لیے اعلان کیا گیا کہ سب نوکرانیوں کے لباس اتار کر تلاشی لی جائے گی۔ سب کو ترتیب وار ننگا کیا جا رہا ہے اور ہار کی تلاشی لی جا رہی۔ اب ان نسوح صاحب کا کیا حال ہوا، کیا حال ہو رہا ہوگا، کیونکہ اندر تو مردانہ معاملہ تھا، اب کپڑے اتاریں گے تو پتہ لگ جائے گا تو مرد ہے۔ جب 8-10 لڑکیاں رہ گئیں اور اس کی باری آنے والی تھی تو اس کے دل میں اتنا خوف طاری ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا۔ اے خدا، آج اگر میری تلاشی لے لی گئی تو میں مرد ثابت ہو جاؤں گا اور مجھے گردن تک زمین میں گاڑ کر بادشاہ کتوں سے نچوا دے گا اور مجھے ہلاک کروا دے گا، اتنی سخت سزا دے گا جو میری برداشت سے باہر ہے۔ لہذا اس کا مضمون سنیے جو یہ خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ نسوح: اے خدا این بندہ را رسوا مکن، اے خدا اس بندے کو رسوا اور ذلیل نہ کیجیے، آج ننگی تلاشی ہو رہی ہے، آج اگر میں پکڑا جاؤں گا تو بادشاہ مجھے موت سے کم سزا نہیں دے گا،
اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ اگرچہ میں نالائق ہوں، بدکار ہوں، لیکن آج میرا راز آپ چھپا دیجئے۔ پردہ ستاریت میں مجھ کو پناہ دیجئے۔ اگر آپ نے دامن ستاریت مجھ پر وا نہیں کیا، یعنی کھولا نہیں، تو آج میری وہ سزا ہوگی کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ بادشاہ کتنا غصہ آئے گا بھائی کہ ایک مرد ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو لے آتا رہا، کتنا غضب ہوگا بادشاہ۔ گردن کٹوا دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا، کتوں سے کٹوا کے بوٹیاں کروا دے گا اسی کو کہ تو ایسی سزا دے گا بادشاہ مجھے کہ تاریخ میں ایسی سزا کسی کو نہیں ملے ہوگی۔ دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ گر مرا این بار ستاری کنی، اے اللہ اگر آپ اس بار مجھے معاف کر دیں، میرے عیب کو چھپا لیں، توبہ کردم من زہر نہ کردنی، جتنے گناہ ہیں آج سے میں توبہ کرتا ہوں، کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور اگلا شعر اس کا مضمون یہ ہے، توبہ کردم حقیقت یا خدا، نہ شکنم تا جاں شود از تن جدا۔ اگر آپ نے آج مجھ کو معاف کر دیا اور بچا دیا تو میں جان دے دوں گا، اے اللہ مگر گناہ نہیں کروں گا۔ ہے کوئی آج ہمارے اس مجمع میں جو اللہ کے خوف سے ہمت کر لے کہ اے خدا ہم جان آپ پر فدا کر دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے؟ کون ہے بھائی تمہارے میں سے ہے کوئی؟ نفس کی بات نہیں مانیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کو دیکھنے سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے۔ اور لذت ملعونہ خبیثہ پر یہ کہیں گے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ خیر، ہے کوئی نصوح کی راہ پر چلنے والا جو آج اس مسجد میں یہ عہد کرے؟ آپ بھی اس مسجد میں بیٹھے، آج حضرت والا بھی مسجد میں فرما رہے تھے، ہے کوئی نصوح کی راہ پر چلنے والا جو آج اس مسجد میں وعدہ کرے کہ ہم جان دے دیں گے مگر اے خدا تیرے غضب اور قہر اور ناراضگی والے اعمال نہیں کریں گے؟ مسجد میں بیٹھے آپ دیکھو کتنا شاندار مضمون، بالکل تمہارے اوپر فٹ ہو رہا۔ نفس دشمن کی بات نہیں مانیں گے، کون ہے اس میں جو میرے ساتھ کہے؟ ہم بھی کہیں آپ بھی کہیں، اے اللہ کہو بھائی، اے اللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اگرچہ جان چلی جائے، گناہ نہ کرنے سے اگر جان بھی چلی جائے ہم جان دے دیں گے مگر گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ بس اے اللہ تیری عظمت بہت بڑی ہے، اگر حرم کعبہ میں ہم سے گناہ ہو جاتا تو بھی آپ معاف کرنے پر قادر ہیں، اور اس جنگل میں مجھ سے جو گناہ ہوئے تو یہ تیری کوئی چیز نہیں، لہذا اپنی عظمت کے صدقے آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ وہ اب نصوح شروع ہو دوبارہ حضرت والا، اے عظیم ازما گناہان عظیم، نصوح کہہ رہا۔ کس وقت تلاشی ہو رہی، 8-10 لڑکیاں رہ گئیں کہ 8-10 لڑکیوں کے بعد اب میرا نمبر آئے گا، میری تلاشی لی جائے گی، ننگا کر رہا ہے سب کو، اگر مجھے ننگا کیا تو پتہ لگ جائے گا مرد ہے۔ اب اس وقت غضب کا کیا عالم ہوگا بادشاہ کے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم، حریم کعبہ میں آپ گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، میرے گناہ آپ کی عظمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس کو بے ہوش کر دیا۔ واقعہ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور نصوح کو بے ہوش کر دیا، اس خوف سے بے ہوش ہو کر گر گیا، اور بے ہوشی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دوزخ دکھا دی۔ اتنے میں ایک عورت کے پاس سے اس کا ہار مل گیا اور اعلان ہو گیا کہ ہار مل گیا، یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب ساری بیگمات اس کو پنکھا جھول رہی ہیں، اپنی پیاری خادمہ کو، کیونکہ سب سے پیاری خادمہ تھی، اور اس کو جب ہوش آیا تو سب نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، ہم لوگوں کی نالائقی معاف کر دو، تم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ تم بے ہوش ہو گئیں۔ وہ تو عورت ہی سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے کہا بیویوں میں تمہارے کام کی اب نہیں ہوں، میرے ہاتھ پیر سے طاقت خدمت کی اب ختم ہو گئی، اس بے ہوشی سے مجھے ایک کمزوری آ گئی جس سے ہم تمہاری خدمت کے قابل نہیں رہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دکھا کر میرے ایمان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب میں نافرمانی کے قابل نہیں رہا۔ اب اگر میں نافرمانی کرنا بھی چاہوں تو مجھ پر اتنی عظمت اور اتنا اللہ تعالیٰ کا رعب، دبدبہ، جلال، ہیبت، خوف طاری ہے کہ اب ہمت نہیں کہ میں اللہ کے غضب کو اپنی حرام لذتوں سے خرید سکوں۔
میرا ایک مصرع ہے، حضرت ہمارے حضرت فرما رہے میرا ایک مصرع ہے جو اس وقت یاد آیا، لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی۔ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، لیکن گناہ کی ذلت دائمی ہوتی ہے، شرمندگی۔ داڑھی والے صاحب پکڑے گئے کہ لڑکی کے ساتھ، تھوڑی سی لذت چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی، اور ذلت ساری زندگی۔ بیچارہ مردود شیطان وہاں پکڑا گیا تھا، داڑھی رکھ رکھ کے ایسے ایسے کام کر رہا ہے کرتے پجامے پر۔ اچھا یہ تو بہت دیکھنے میں شریف لگے تھا، اچھا جی ہم تو اسے بہت شریف سمجھے تھے۔ اب جدھر کو بیچارہ انگلی اٹھ رہی، اب یہ بیچارہ دیکھ شیطان خبیث اللہ والا چہرہ بنا رکھا ہے اس نے، اور وہاں پھنس گیا تھا، وہاں گندا لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ وہاں ہی کر رہا تھا۔ اب جہاں بھی جا رہا انگلی اٹھنی چاہیے، اتنی سی لذت کے لیے پوری مرتے دم تک اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ اب جب اس کا جنازہ بھی پڑا ہوگا نا، تو جنازے میں بھی لوگوں کو احساس ہو یہ گناہ کرنے کا کتنے بڑے بڑے نقصانات۔ جنازہ پڑا ہوگا تو لوگوں کے ذہن میں اب یہ وہی شخص تھا جس نے، اور جس کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے جس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہو، یا جس لڑکے کے ساتھ غلط کام کیا ہو، اس کا جنازہ ہو یا ہمارا جنازہ ہو، ایسا منحوس آدمی جنازے میں بھی وہی خیال آئے گا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ تم مر گئے، تمہاری موت آ گئی، جن لڑکیوں کی چوما چاٹی کر رہے تھے، جن کے ساتھ مزے لے رہے تھے، یہ منحوس پڑا ہے، یہ وہ ایک دم خیال آئے وہ ہو، یعنی مرنے کے بعد بھی ذلیل، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ یہ مرنے کے بعد بھی ذلت، مر گئے پھر بھی ذلت۔ اللہ میں تبا اللہ ہے، ایسے لوگوں کے لوگ کاندھا بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ حضرت اسی کو فرما رہے، لیکن گناہ کی ذلت دائمی ہے، زندگی بھر لاکھ وہ تہجد پڑھتا رہا، حج عمرہ کرتا رہا، لیکن اس ظالم خبیث الطبع خبیث العمل کی رسوائیوں اور ذلت کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس کو دیکھے گا جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، تو اس کی نگاہ میں ویسے ہی نظر آئے گا کہاں سے خنزیر اور سور آ گیا۔ معمولی عذاب ہے یہ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ غلط کام کرنے والا اور جس کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے، دونوں ایک دوسرے مرتے وقت تک ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہی رہیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھے گی، ایک دم ذہن میں ساری پرانی یادیں تازہ آ جائیں، ایک دم فلم شروع ہو جائے گی۔ اب یہ اس کی طرف دیکھے گا تو اس کی نگاہ ایک دوسرے مرتے دم ایک دم، ہائے ہائے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، مرتے دم تک ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہوتے ہیں۔ کہنا آدمی زبان سے کیا کہے گا، لیکن جہاں نگاہ پڑی بس۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول جو غلط کام کرے اور جس کے ساتھ کیا جائے، دونوں ایک دوسرے کی نگاہ میں قیامت تک مرتے وقت تک ذلیل ہو جاتے ہیں، عزت نہیں ملتی انہیں۔ اور فرمایا عشق مجازی غیر اللہ سے عشق عذاب الہی ہے، جس نے دوزخ نہ دیکھا ہو وہ غیر اللہ سے دل لگا کر دوزخ دنیا میں دیکھ لے۔ تجربے کار ماشاءاللہ بہت ہیں دنیا میں، تجربے کار بہت ہیں، تجربہ لون سے، جنہوں نے غیر اللہ سے دل لگا رکھا یا لگا چکے، کیسے دوزخ میں رہے ہو۔ یہ تو نہیں کہنا کہ میں کوئی اس مجمع میں ایسا ہے، الیاذ باللہ، یہ تو غلط ہو جائے گا مسئلہ۔ اب بھائی عظیم شاہ عظیم کی سوئی گھوم جائے گی، چاہے کوئی ہو بھی نہ، لیکن ہیں دنیا میں بہت ہیں اس طرح کے لوگ۔ غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رنگ روپ اور صورتوں کا عشق جو ہے آخری انجام اس کا نفرت اور عداوت ہے۔ جب حسن بگڑ گیا پھر ایک دوسرے کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ پہلے تو ایک تل کے بدلے میں سمرقند بخارا دے رہے تھے، جب حسن ختم ہو گیا تو معشوق نے کہا کہ آپ تو میرے ایک تل پر کہاں میرا تو کس طرف ہے تل، تیرے ایک تل پہ فدا ہوں، لڑکیوں کے تل کو دیکھ کے تیرے تل پہ تو میں دنیا قربان کر دوں گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جسے ایک تل پر سمرقند اور بخارا دے رہے تھے، اب ہمیں کیا دیتے ہیں آپ؟ اگر وہ پوچھے لڑکی، جب بڈھی ہو گئی وہ 80 سال کی، شادیاں یہاں لٹک گئیں 2.5 فٹ نیچے، اور 7.5 نمبر کا چشمہ لگ گیا، اور بال ہمارے تو فرمایا کہ حضرت ہی کے الفاظ ہیں بھائی، میرے کوئی نہیں الفاظ ہوتے، تم سمجھو اپنی طرف سے کہے، میرے پہ تو ایک بھی الفاظ نہیں آتا،
حضرت کے الفاظ بس ذہن میں رہیں. حضرت نے کئی جگہ اس کی مثال دی, یہاں تو نہیں دی لیکن میں بتا رہا کہ جب یہاں لٹک کے آ گئی ہوں اور جو ہے 7.5 نمبر کا 11.5 نمبر کا چشمہ لگ گیا اور چوٹی اس کے بالوں پہ ہیں زلفیں, کتنے کیسی زلفیں تھی ماشاءاللہ, پورے فدا ہو رہے تھے زلفیں. اب جب اس کی زلفیں جو ہے گدھے کی دم جیسی ہو گئی, اتنی سی چوٹی ہو گئی بڈھی میں, 80 سال کی عمر میں اتنی سی چوٹی ہو جا, اور سفید. ہاں ایسا گھبرا ہوئے آدمی چوٹی کو دیکھ کے, انہوں نے کہا چوٹی کا آئے تو ہتھ کڑی, بس اسی کو کہہ رہے کہاں گیا. ہاں اب اگر کوئی پوچھے مثلا تم نے کسی سے کہا تھا اپنے معشوق سے کہ میں تمہارے ایک دل پہ جو ہے سمرقند بخارا دینے کو تیار ہوں, اب وہ پوچھے جب وہ بوڑھا ہو جاوے 80 سال کا وہ معشوقہ عورت کہ اب کیا دو گے ہم تمہیں, اب وہ کیا کہے گا کہ اس وقت تو سمرقند بخارا دینے کو تیار تھا, اب ایک آلو بخارا بھی نہیں دوں گا, بلکہ اب تو تمہیں دیکھ کے بخار آ رہا, اب بخار آ جائے گا, چال میں لڑکھڑی پڑ جائے گی اور ہاتھ میں ہتھ کڑی. یہ کیونکہ تم کو دیکھ کر تو بخار آ رہا ہے, آلو بخارا کہاں سے دوں گا, آلو بخارا بھی نہیں دینا. ایک چند دن کی فانی لذتوں کے لیے اپنے اللہ کو غضبناک نہ کرو دوستو. اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم کرے, بہت بڑی رحمت ہے جو گناہ سے بچ جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے لیے 2 دعائیں سکھائی ہیں, آپ لوگ یاد کر لیجئے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ گناہ چھڑا کر ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, جس سے گناہ چھوڑ جائیں تو سمجھے اس پر اللہ کی رحمت ہے. ولا تشقنی بمعصیتک, اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب نہ بنائیے. یہ دعا بتا رہی کہ گنہگار انسان سخت خطرے میں ہے اور کسی وقت وہ بد نصیب اور سوء خاتمہ میں مبتلا اور خدا کے قہر میں گرفتار ہو سکتا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیوں استعمال فرماتے ہیں, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے, آپ پر بھی, جس سے آپ ہم سب گناہ چھوڑنے کی ہمت کر سکیں. لو مڑیوں کو شیر بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شیر بنا دے تاکہ ہم گناہ چھوڑیں. دوستو ہمت سے کام لو, ڈھیلے مت بنو. ڈھیلا ہوا کہ ڈھیلا ہوا, جیسے آدمی ڈھیلا ہوا تو وہ ڈھیلا بن جاتا ہے, ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا. اللہ نے ہمت دی ہے, ہمت چور نہ بنو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے ہمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. بعض لوگوں کو 40 برس تک ایک گناہ کی عادت تھی, ہمت سے کام لیا نجات پا گئے. 40 برس کی عادت تھی, یہاں اتنے سے گناہ نہیں چھوڑ رہے. 12 سال تک پان تمباکو کھایا, ابھی میر صاحب نے توبہ کر لی. 12 سال تک تمباکو کا پان کھایا, ابھی میر صاحب نے توبہ کر لی. حضرت فرما رہے ہیں میر صاحب کے بارے میں, تمباکو کا پان کھاتے تھے اور توبہ کر لی. پوچھ لیجئے, یاد تو آتی ہے مگر ایسی یاد نہیں آتی جو ان کو تمباکو تک پہنچا دے. یاد کی 2 قسمیں ہیں, ایک وہ یاد جو محبوب تک پہنچا دے. تمباکو محبوب تھا, ان کو یاد آتی تھی, کھینی محبوب تھی, مگر اتنی بے چین نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ ان کے منہ کو ہر وقت خدا کے نام کے لیے, ان کا منہ ہر وقت خدا کے نام کے لیے خالی ہے. اور بعض لوگوں کا منہ مسجد میں بھی نہیں خالی ہوتا خدا کا نام لینے کے لیے. اللہ کتنے افسوس کی بات ہے, خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کا نام لینے کے لیے منہ خالی نہیں. باہر تو کیا خالی, باہر تو باہر ہی ہے, خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کا نام لینے کے لیے منہ صاف نہیں, منہ پاک نہیں. اللہم ارحمنی, اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اللہم ارحمنا. تو ہر وقت خدا کا نام کے لیے منہ خالی ہے, ورنہ تمباکو کا پان منہ میں لیے بیت اللہ میں بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی, اب منہ اس قابل نہیں کہ اللہ کا نام لے سکیں. تھوکنا پڑے گا نہیں, کلی کرنی پڑے گی نہیں, اعتکاف کی حالت میں باہر جانا پڑے گا نہیں. اگر گٹکا کھا رکھا, مسجد میں بھی یہ حالت کہ مسجد میں بھی باہر نکلنا پڑ رہا, اللہ کا نام لینے کے لیے کلی کرنے کی ضرورت پڑ رہی. اب سگریٹ کا مجموعہ. سگریٹ کیا ہے؟ سگریٹ تو جانتے ہی آپ, سگریٹ میں 2 لفظ ہیں, ایک سگ ہے, اسے سگ کہتے ہیں, اور ریٹ. فارسی میں سگ کہتے ہیں کتے کو, اور انگلش میں ریٹ کہتے ہیں چوہے کو. تو سگریٹ کے معنی کیا ہوا؟ کتا اور چوہا.
بتاؤ کیسا خطرناک نام ہے. ایسی چیز کو آدمی, سگریٹ کی بدبو اس قدر آتی ہے. کہیں رات کو ایک طالب علم نے سگریٹ پی ہردوئی میں. حضرت صبح جا کر معائنہ کر رہے تھے. حضرت والا شاہ برار الحق صاحب بیت الخلاء کا دروازہ کھولا, فرمایا کس نے رات سگریٹ پی. اس میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اگر پاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو نہیں پیتے ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے. لاکھ مسواک کریں. پھیپڑا جو بدبو کا خزانہ بنا ہوا ہے, جب اندر سے سانس آتی ہے سگریٹ کی بولاتی ہے. دیکھیں کتنے بیڑی والے کتنی کوشش کریں بدبو نہ آوے, کہیں برش کر رہے کہیں کچھ کر رہے, اب برابر میں کھڑے ہو جائیں نماز میں آ کے اس قدر بدبو آوے. کیوں؟ وہ بدبو تو اندر سے آ رہی ہے نا. تم لوگ دانت ہی تو صاف کر سکو. تمباکو کی بدبو سڑیند جو اندر سے آوے گی اسے تھوڑے روک سکو. اب پھر کہیں بدبو آ رہی ہے, ابھی تو میں منہ صاف کر کے آیا, منجن کر کے آیا. پھیپڑوں سے آتی ہے بدبو. پھیپڑا جو بدبو کا خزانہ بنا ہوا ہے, جب اندر سے سانس آتا ہے سگریٹ وغیرہ تمباکو کی بدبو لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب رکھا اور 9 مہینے ماں کا حیض بند کر دیا اور حیض سے اعضاء بنائے تو منہ کو محفوظ رکھا. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جب بچے کو رکھا تو بچے کی غذا ماں کے پیٹ میں ماں کا حیض تھا, خون, حیض کا خون, تو اللہ تعالیٰ نے منہ بند رکھا اس کو. منہ میں کو نہیں جانے دیا خون, بلکہ یہاں سے ایک ناف سے ایک سنڈی لی, وہ کاٹ دیکھا ہوگا, دائی کاٹ دیتی ہے, وہ سنڈی ہوتی ہے, وہ ماں کے اس سے جڑی ہوئی بچے دانی سے, وہاں سے خون ڈائریکٹ ایسے پہنچتا ہے, یہاں سے غذا. اسی کو فرما رہے اس منہ سے ماں کا حیض جانے نہیں دیا. ایک دوسری رگ لگائی جس کو نال کہتے ہیں, جس کو دائی کاٹتی ہے, اس نال سے حیض کا خون جس میں جا رہا ہے اور بچے کے اعضاء بن رہے, ہاتھ بن رہا, پیر بن رہا, آنکھ بن رہی, کان بن رہے, لیکن اپنے بندے کے منہ کو محفوظ رکھا, ورنہ اس خون حیض کو اپنے بندے کے منہ سے بھی جاری کر سکتے تھے. یہاں کو بھی پلا سکتے تھے اسے خون اللہ تعالیٰ, لیکن یہاں کو پلوایا, یہاں کو اس کی غذا بنوائی. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کبھی میرا نام لے گا تو اس کے منہ کو پاک رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں پاک رکھا, اور ہم خدا نے ماں کے پیٹ میں ہم کو پاک رکھا, لیکن زندہ ہو کر ہم اپنا منہ بدبودار کر رہے ہیں. سگریٹ, نسوار, پان, تمباکو کھا کر اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں. پیاز کو پکا لو, گھی میں تل لو, لال ہو جائے, بدبو ختم ہو جائے. کچی پیاز کھانا تو مسجد سے 2-3 گھنٹے پہلے کھاؤ, مسجد میں آنے سے. نصوح ولی اللہ ہو گیا. نصوح ولی اللہ ہو گیا. تو وہ جو تھا مالش کرنے والا نصوح, پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا. یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہوا, اللہ کا دوست. بچپن میں ہم لوگوں نے کتاب پڑھی تھی, توبہ نصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کا نام پہلے ہی سے نصوح تھا, کیونکہ اللہ کو اسے خالص توبہ نصیب فرمانی تھی. نصوح کے معنی ہے خالص کے بھی آتے ہیں. بس جذب کی برکت سے ولی اللہ ہو گیا. وہ ہار ایسے کہیں ایسے ہی تھوڑے گم ہوا تھا, بلکہ گم کرایا گیا تھا. کیونکہ نصوح کو ولی اللہ بنانا تھا, اپنا دوست بنانا تھا. اگر اپنا دوست ہی نہ بنانا ہوتا تو ہار کیوں گم کراتے. اگر ہار گم نہ ہوتا تو نصوح توبہ نہ کرتا. وہ ہار گم نہیں ہوا اب تھا, بلکہ گم کرایا گیا تھا. میں خدایا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت, میں سمجھا نہیں میں سمجھایا گیا ہوں. اس ہار کو گم کرایا تھا, اس کو بے ہوش کرنا تھا. جنت دوزخ دکھانی تھی, مگر وسیلہ کیا بنا؟ وسیلہ کیا بنا تھا؟ گفت پیش عارف زشت کار. ایک اللہ والے کی دعا لگ گئی تھی. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. جانتا تھا کام بنے گا بزرگوں کی دعاؤں سے, ان کی صحبت سے. اللہ نے اس کو بھی ہمت دے دی. حضرت بشر حافی کا واقعہ جذب سنیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم, 4 امام میں سے ایک امام یہ بھی ہیں. فقہ حنبلی کے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر. شراب پیا کرتے تھے. شراب کی حالت میں ایک دن راستے میں ایک کاغذ ملا جس میں بسم اللہ لکھی تھی. نشے کی حالت میں بے ہوش ہیں, بے حد پیے ہوئے ہیں, مگر اس کاغذ کو اٹھا کر جلدی سے صاف کیا
خوشبو لگائی، چوما، بوسہ لیا اور جا کر گھر میں بہت اونچے طاق پر ادب سے رکھ دیا اس کاغذ کو جس پہ بسم اللہ رکھی ہوئی تھی۔ اسی رات کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالی نے فرمایا اے بشر، تم حالت بے ہوشی میں تھے، شراب پیے ہوئے تھے، لیکن تم نے میرا نام ادب سے زمین سے اٹھا لیا اور عطر لگایا اور اس کو بوسہ دیا، پیار کیا۔ اس وقت بھی تم مجھ سے بے ہوش نہ تھے، دنیا سے بے ہوش تھے، شراب کی بے ہوشی تھی، لیکن اس بے ہوشی میں تم نے ہم کو یاد رکھا۔ اس کے صدقے میں ہم تم کو آج سے اپنا دوست بناتے ہیں اور تمہاری روح کو جذب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ولایت کا مقام پا لیا تو ایک دن یہ آیت پر تلاوت کی، الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا؟ حضرت بشر نے جوتا اتار دیا کہ خدا میں تیرے فرش پر جوتا پہن کر نہیں چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، تو حضرت بشر نے فرمایا کہ میں جوتا نہیں پہنوں گا آپ کے فرش پر۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیجیے، یہ نہیں کہ تم سب جوتے اتار دو، نہیں پھرو ننگے پیر۔ بس ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ قدر کی جب انہوں نے جوتا اتار دیا، ننگے پیر چلتے تھے۔ عربی میں حافی کہتے ہیں ننگے پیر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَتَرَى الْحَافِينَ، اور آپ ننگے پیر فرشتوں کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ قدر کی کہ زمین کو حکم دے دیا اے زمین بشر کی گزرگاہ سے گندگی نکل جایا کر۔ اب جہاں کو بشر جاتے تھے اگر سڑک پہ گندگی ہوتی تھی تو زمین پھٹ کر اسے نگل لیتی تھی، کیونکہ بشر آنے والے ہیں تاکہ ان کے پیروں پر گندگی نہ لگے، پاخانہ نہ لگے۔ جبھی سے ان کا نام پڑ گیا تھا حافی، ننگے پیر چلنے والے، تاکہ میرے بشر کے پاؤں میں نجاست نہ لگے۔ چنانچہ وہ جہاں کہیں سے گزرتے اگر نجاست پڑی ہوئی ہوتی تو حضرت بشر کے قدم رکھنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور اس نجاست کو نگل لیتی۔ یہ ہے انعام جو اللہ پر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ اور آپ جہاں کو جاتے ہیں آپ کے سامنے کوڑا بچھا دیا جاتا ہے۔ حسینوں کی بے وفائی، حسینوں کی بے وفائی بھی سن لو۔ اور ذرا حسینوں پر مر کر دیکھو، ذرا ایسے لوگ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنے حسینوں کے ناز اٹھائے، ذلت کے سوا کیا ملا؟ اور اگر کہیں پیسہ زیادہ مل گیا تو عاشق صاحب کو چھوڑ کر ادھر بھاگ گئی۔ عاشق نے دوسرے عاشق نے موبائل بھیج دیا بڑا والا 30,000 والا، پچھلے عاشق کو ٹھیک ہے السلام علیکم، اس کا فون اس میں بلیک لسٹ میں نمبر، اور اللہ پر مر کر دیکھو، اللہ یہاں ساتھ دیں گے، قبر میں ساتھ دیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد ساتھ دیں گے، آخرت میں ساتھ دیں گے، ہر جگہ ساتھ ہی ساتھ۔ عاشق یعنی فاسق کو چھوڑ کر، ہاں عاشق تو فاسق ہوتے ہی ہیں، حسینوں کے عاشق فاسق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان۔ ایسے لوگ عاشق نہیں ہوتے، فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، مطلبی یار ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافی کو اللہ نے جذب کیا حالت شراب میں، حالت نشے میں، ان کا یہ عمل قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہوتا اثر کہ بھائی تمہاری یہ بات سن کے مجھے بہت ہی اثر ہوا، تمہاری محبت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کی بات کا، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتے۔ این گناہ کی حالت میں ان پر رحمت نازل کر دی اور اسی وقت اللہ والا بنا دیا، اور اتنا بڑا اللہ والا بنایا کہ جدھر سے گزرتے تھے وہاں کی زمین نجاست نکل جاتی تھی اور ان کے پیر گندے نہیں ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں جانے لگے یہی بشر حافی، ایک عالم محدث سمجھ کر۔ امام احمد بن حنبل حدیث پڑھاتے تھے، مسند امام احمد ان کی مشہور کتاب ہے جس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں۔ حضرت بشر حافی کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت بشر حافی کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ احمد بن حنبل کون ہے؟ وہی ہیں، لمبا قصہ ہے، مختصر، یہ ان کو سزائیں دی گئی تھیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا اکرام کیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا خواب میں دیکھا علماء نے، کہنے لگے میرے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ فرمایا۔ پوچھا احمد
اضربت فیہ، تمہیں میری وجہ سے مارا گیا تھا؟ فرمایا وجہی ھذا، یہ میرا چہرہ ہے، قیامت تک دیکھتے رہو۔ وجہی ھذا، یہ میرا چہرہ ہے، اب قیامت تک میرا دیدار کرتے رہو۔ چھٹی بادشاہ ہوئے۔ حضرت بشر حافی عالم نہیں تھے مگر اللہ کو جانتے تھے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل جب کھڑے ہوئے بشر حافی کو دیکھ کر تو ان کے شاگردوں نے کہا تھا آپ محدث ہیں اور یہ صاحب علم بھی نہیں ہے بشر حافی، پھر آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا میں تو کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے، اللہ کو جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ اس کا کیا مقام ہے؟ دوستو سب کے لیے راستہ کھلا ہے، مسٹر بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت بشر حافی کے جذب کا واقعہ سن لیا اور حضرت نسو کا قصہ بھی سن لیا۔ اب اس کے بعد وقت ختم ہونے کے قریب ہے، بس ایک واقعہ پیش کر کے آج کا مضمون ختم، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان جذب انشاءاللہ ابھی چلے گا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے آج پورا کر لوں گا، ریل کو تیز چلایا مگر اسٹیشن بڑھتے چلے گئے، اسٹیشن نئے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ ایک شرابی رئیس شہزادہ ہے۔ چوتھا واقعہ سنیں اللہ تعالیٰ کے جذب کا۔ جو خوبصورت نوجوان دریائے نیل کے کنارے اتنی شراب پی لی کہ الٹی ہونے لگی، زمین پر لیٹ گیا۔ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے دھو رہے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے ذوالنون مصری۔ دیکھا کہ ایک کچھوا آیا اور دریا کے کنارے لگ گیا۔ ذوالنون مصری نے دیکھا یہ کچھوا دریائے نیل کے ساحل پر کیوں آیا؟ دیکھا ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا، اتنا بڑا کالا بچھو، اور وہ کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، کمر پر، اور پھر وہ کچھوا واپس چلنے لگا اس پار۔ ادھر سے اس کنارے سے کچھوا آیا اس کنارے پر، کس کنارے سے؟ اس سائڈ سے ادھر آیا اور کنارے سے لگ گیا۔ ادھر سے جنگل سے بچھو آیا، بچھو آگے کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا، اب کچھوا لے کے اسے چل دیا دوسرے کنارے پر، پھر اسی کنارے پر۔ اچھا یہ کچھوا دریائے نیل کے ساحل پر کیوں آیا؟ دیکھا ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا ہے۔ ذوالنون مصری نے کپڑا دھونا چھوڑ دیا، کپڑے دھو رہے تھے، سوچا کہ کچھ عالم غیب سے کوئی عظیم الشان واقعہ ہونے والا۔ آپ بھی کشتی پر بیٹھ کر اسی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھوے صاحب جا رہے ہیں اور بچھو صاحب اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچھو کتنی دور سے آیا، عین وقت پر اس کے لیے سواری بھیجی گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بچھو کے لیے سواری کچھوے کو بھیجا گیا۔ اب جناب دریائے نیل کے اس ساحل پر کچھوا لگ گیا پرلی طرف، جہاں سے آیا تھا بچھو صاحب بھی پہنچ گئے۔ دیکھا ایک کالا سانپ اس رئیس زادے کو، شرابی کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، جو شراب پی کر بے ہوش لیٹا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے میں بچھو نے کود کر اس کے پھن میں اپنا ڈنک مارا، جس سے سانپ وہیں مر گیا۔ سانپ مرا پڑا ہوا ہے، بچھو اپنے کچھوے پر تھوڑا سا آرام کر رہا ہے، کیونکہ بڑی محنت سے اس نے ڈنک مارا، بہت دور سے آیا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کا نشہ ختم ہو چکا تھا۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت ذوالنون مصری کھڑے ہیں۔ کہا حضرت آپ اتنے بڑے ولی اللہ مصر کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ کا چرچا ہے ساری دنیا میں، آپ یہاں کہاں آ گئے مجھ جیسے بدکار شرابی کے پاس؟ فرمایا بیٹے سنو، تم شراب پی کر مست اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کتنے اسباب پیدا کیے۔ کچھوے کو بھیجا، کچھوے پہ بچھو سوار ہوا، پھر بچھو نے آ کے سانپ کو ڈنک مارا۔ ایک گنہگار شرابی کو بچانے کا انتظام دیکھو کتنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے تجھے ڈسنے کے لیے 1 گز کے فاصلے تک آ چکا تھا۔ یہ بچھو دریائے نیل کے اس پار سے آیا، اور کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی پیٹھ لگا کر اس کے لیے کشتی بنا۔ اتنی دور سے بچھو آیا تیرے دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کو دشمن سے مروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بچھو بھی تو دشمن ہے، وہ بھی تو ڈگ مارتا ہے، اللہ جس کو بچانا چاہے۔ دشمن کو دشمن کے ذریعے مروا رہے ہیں اور بظاہر اپنے دشمن کو بچا رہے ہیں۔ گنہگار آدمی بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، فاسق و فاجر۔ دشمن کو دشمن کے ذریعے مروایا اور دشمن کو دشمن کے ذریعے بچایا، سبحان اللہ۔ حضرت والا کی برکت دیکھو، میرے پہ بھی بولنا آ گیا الفاظ، یہ سب حضرت والا کی برکت ہے۔ دشمن کو دشمن کے ذریعے مروایا، یعنی بچھو کو، سانپ کو بچھو کے ذریعے مروایا، اور دشمن کو دشمن کے ذریعے سے بچایا، یعنی فاسق آدمی کو بچھو کے ذریعے سے بچایا۔
دشمن کو دشمن کے ذریعے مروایا، دشمن کو دشمن کے ذریعے بچوایا۔ یہ سب برکت ہے حضرت والا کی۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ تو اللہ حضرت ذوالنون مصری نے اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طرح بچایا، تو اللہ سے بے ہوش ہے مگر اللہ تعالیٰ تجھ سے بے پرواہ اور بے خبر نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ، تم نے کہا سنا نہیں تھا ہم کل پرسوں کیا کہا تھا میں نے بھائی شاہ عظیم؟ کل پرسوں کیا کہا تھا میں نے؟ یاد ہے بات، ایک بات خاص بات کہی تھی، ایک کیا کہی تھی؟ پرسوں ہاں کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے کوئی خاص بات حضرت کی کتاب پڑھی جا رہی تھی، میں نے کچھ کہا تھا یہ تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، پھر میں نے اس پہ کوئی بات کہی تھی اپنے بارے میں کہ ہاں اچھا آپ ان کے وہ بنیں گے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے تو ذہن میں آ رہے تھے، کہی تو تھی میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اختر ثانی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے بے ہوش ہے مگر اللہ تعالیٰ تجھ سے بے پرواہ بے خبر نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون بتا رہے اس شرابی کو، تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، حق تعالیٰ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اتنا سارا انتظام دے کر وہ رئیس زیادہ رونے لگا اور کہا حضرت بس ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ولی اللہ بنا دیا۔ جذب کے یہ سب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں اردو ڈائجسٹ سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بڑی بڑی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے قصہ پیش کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا اور مسلسل آیات کے نازل ہونے کا اور ان کے ناز نخرے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا۔ اس قصے کو سن کر آہ نکل جاتی ہے۔ وہ قصہ کہاں پر ہے اس کا حوالہ سن لیجئے، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جذب کے بیان کو سب کو ملا کر ایک واعظ میں انشاءاللہ چھپوا دوں گا تاکہ اس کو قیامت تک جو بھی پڑھے خدا آپ اس کو جذب فرما لیں۔ ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی جذب فرما لے اپنے ان مجذوبوں کے صدقے میں جن کو آپ نے جذب فرمایا اپنی رحمت سے، جذب کے صدقے میں اس کتاب کو اور واعظ کو چھپوا دیجیے۔ چھپ چکا، حضرت کی دعا قبول ہو چکی۔ اب دعا کر لیجئے، ہنالک دعا زکریا ربہ کے تحت، یا اللہ ہم سب آپ سے رحمت جذب کی فریاد کرتے ہیں اور اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے بدبختی اور شقاوت سے نجات ملتی ہے۔ اے خدا ہم سب کو سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، مرتے دم تک بلڈ کینسر نہ ہو، گردے بیکار نہ ہو، فالج نہ ہو، لقوہ نہ ہو، تقویٰ نہ ٹوٹے، یعنی آپ کی نافرمانی میں مکالا نہ ہو۔ اپنی رحمت سے ہم سب کو روح سیاہی سے بچا لے، آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں نہیں ہے۔ اے خدا ساری دنیا کی مصیبت اگر جمع کر کے کسی ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور کسی بندے سے آپ ناراض ہوں تو سب سے بڑی اور سخت مصیبت وہ ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو راضی کر دیجیے۔ اللہ تعالی ہماری عقل و ایمان کو درست فرما دے اور ہمیں جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے۔ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا فرما، جس کی بیٹی کو رشتہ نہ مل رہا ہو اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرما دے، جس کو داماد ظالم ملا ہوا ہے اس کو ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما کر مہربان کر دے، رحمت سے شفقت سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیوی ستار ہی ہیں تو ہی ستار ہے، یہ بیوی ستا رہی ہے تو ظالمہ کا دل بھی نرم کر دے، اسے بھی اپنے شوہر کی خدمت اور عزت کی توفیق عطا فرما، اور جن کو اللہ والوں سے محبت نہ ہو ان کی جانوں میں اپنی رحمت سے اپنے مقبول بندوں کی محبت عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما دے، اور اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے ہم سب کو اپنی رحمت سے وہاں تک پہنچا دے، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما دے۔ یا اللہ جس کو جو پریشانی ہے سب اپنی اپنی پریشانیوں کو دل میں سوچ لیجئے یا رب العالمین، جس کو جو پریشانی ہو غم ہو سب کے غم اور پریشانیوں کو سکون اور خوشیوں سے تبدیل فرما دیجئے، اور ہم سب کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.